السلام علیکم، یہ کلاس 8 ہے، سبجیکٹ اردو، لیسن نمبر 10 خاک وطن۔ یہ ایک نظم ہے، یہ نظم جانثار اختر نے لکھی ہے۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہے اور ہمیں اپنے وطن کے چمنوں سے پیار ہے، مطلب اپنے وطن کے پھلواڑیوں سے پیار ہے، پھولوں کے چمنوں سے پیار ہے۔ ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے صبحوں اور شاموں سے بھی پیار ہے اور ہمارے وطن کے جو یہ شہر ہے ان کے نام بہت خوبصورت ہے، اس لیے ہمیں ان کے ناموں سے بھی پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گنے برگد کی گھنی چھاؤں سے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے ہر ایک گاؤں سے بھی پیار ہے۔ یہاں پر ہے گنے برگدوں، برگد ایک گھنا پیڑ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم برگد کی گھنی چھاؤں میں رہ کر آرام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان برگدوں کے پیڑوں سے بھی پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے وطن میں جو عمارات ہے، جیسے تاج محل ہے، وہ ایک خوبصورت عمارت ہے اور مشہور عمارت ہے، لال قلعہ ہے، ایسی بہت ساری عمارتیں ہیں، ہمیں ان سے بھی پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنی روایات سے، روایات مطلب کلچر جو ہمیں تہوار منانے کا وہ جو طریقہ ہے، کپڑے پہننے کا وہ طریقہ ہے، وہ بھی شاندار ہے، ہمیں اپنی اس روایات سے بھی پیار ہے۔ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ اس شعر میں شاعر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے یہ جو دشت و دمن ہے، مطلب جنگل و بیابان، وہ سلامت رہے، ہمیشہ سلامت رہے، اور ہمارا یہ جو گگن ہے، گگن بولتے ہیں ہم آسمان کو، وہ بھی ہمیشہ گنگناتا رہے، تاروں سے چمکتا رہے۔ نگاہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ یہاں پر ہمالہ ہے، ہمالہ ایک اونچا پہاڑ ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس کی اونچائی جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، مطلب یہ کہ ہم ترقی حاصل کر لیں اور ہماری جو نظریں ہیں یہ ستاروں اور آسمان کی بلندی کو چھو لیں۔ چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو شیش ناگ ہے یہ کشمیر کا ایک چشمہ ہے۔ اس شعر میں شاعر کشمیر کے مشہور چشمہ کے بارے میں کہتا ہے، ہر چشمہ ہمیشہ چلتا رہے اور اس کی شان ہمیشہ قائم رہے، اور کشمیر کی وادی میں چناروں کی بہار اور موسم خزاں میں ان کے سرخ پتوں کی آگ چمکتے رہے، مطلب کہ یہ جو چناروں کی آگ کا مطلب ہے جب موسم خزاں ہوتا ہے تو چناروں کے پتے جو ہوتے ہیں وہ سرخ ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ آگ ہے، وہ کہتا ہے ان کی یہ جو چمک ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔ لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ۔ بنارس اور اودھ ہے، یہ ہندوستان کے دو مشہور شہر ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بنارس کی خوبصورت صبح ہمیشہ قائم رہے اور اودھ کی شام کی محفلیں اسی طرح قائم رہے۔